بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کہتے ہیں مسلسل 10واں نمبر شعر ہے، مسلسل قل ما علی وصف اتا مثل اما واللہ انبأنی الفتى۔ اب یہ ایک اور ٹرم ہے، اصطلاح ہے مسلسل کی، کہ حدیث ایک مسلسل بھی ہوتی ہے۔ مسلسل سلسلہ سے ہے، سلسلہ کہتے ہیں ایک زنجیر کو۔ سلسلۃ الذہب نام سنا ہوگا آپ نے، گولڈن چین، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت سے اوپر جاتی ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر، تو اس کو گولڈن چین کہتے ہیں، سلسلۃ الذہب۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 بندے ہیں، یعنی امام مالک پیدا ہوئے ہیں 793 میں اور فوت ہوئے ہیں کب؟ 179 میں۔ تو آپ فوت ہوئے ہیں 11 ہجری کو، تو 179 سے 11 نکالے کتنے بنتے ہیں؟ 168۔ تو 168 کا گیپ ہے، 168 ایئرز کا، کہ امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 بندے ہیں۔ تو جتنے کم بندے ہونا تو اس وجہ سے وہ سند جو ہے نا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، وہ ریسرچ کم کرنا پڑتی ہے، موسٹ سینئر لوگ ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ویلیو ذرا بڑھ جاتی ہے، اور اس کو عالی سند عالی کہتے ہیں، کہ ایسی سند جس کے گیپس جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے کے درمیان بہت کم سے کم ہے۔ تو مسلسل ایک حدیث ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں قل، کہ مسلسل روایت کا اگر تم حصہ ہو تو قل کہتے جاؤ ما علی وصف اتا، اس چیز کو جو علی وصف اتا، جو کسی بھی وصف پر وہ آئی ہو، کسی بھی صفت پر وہ آئی ہو۔ صفت سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث روایت کی، بیان کی، صحابہ نے سنی، تو آپ نے جب روایت بیان کی یا حدیث بیان کی تو اس کے بعد آپ ذرا مسکرائے۔ اب صحابی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو وہ بھی مسکرائے، اور پھر تابعی نے، ان کے شاگرد نے جب اس حدیث کو بیان کی تو وہ بھی مسکرائے۔ تو یہ وصف ہے۔ تو اس کو یہ ایک انداز ہوتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں مسلسل کو، اس کو مسلسل کہتے ہیں، یعنی ہر راوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز جو آپ کی شخصیت میں تھا اس کو اپنا کے آگے بیان کیا ہے، اور وہی خود بیان کرتا گیا ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں مسلسل۔ اب اس وصف میں ایک دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بندہ سوچتا ہے یار میں کیوں نہ جتنے راوی ہیں نا حدیث کے، ان میں دیکھوں کہ محمد نام کے کون کون ہیں۔ تو محمد ابن اسماعیل سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، محمد ابن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے، تو ان سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی راوی ہیں، ان سب میں جن جن کے نام محمد تھے وہ تلاش کر کے وہ حدیث اکٹھی کر لی، اور اس کا نام رکھ دیا روایت المحمدیین۔ یہ روایت ہے جو محمد نام کے جتنے راوی ہیں نا ان کی ہے۔ وہ پڑھتا بندہ پھر جو حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال اخبرنی محمد، بس وہ نام پہلا محمد ہوتا ہے، لیکن جب والد کا نام آتا ہے نا تو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ والد کا نام لکھتے نہیں ہیں، وہ اشارہ کر دیتے ہیں نیچے شرح میں کہ پہلا محمد جو ہے نا یہ محمد بن اسماعیل ہے، دوسرے محمد جو ہے نا یہ محمد ابن ابراہیم التیمی ہے، تیسرے جو ہے نا یہ محمد فلاں ہے، محمد فلاں ہے، اور آخر میں یہ محمد بن مسلمہ ہے، صحابی رسول، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے قل ما علی وصف اتا، کہ مسلسل وہ حدیث ہوتی ہے، تو کہو، قل کا مطلب یعنی تم کہتے جاؤ، یعنی راوی یہ کہتا جائے،
اسی وصف کو جس میں وہ آتی ہے اس میں وہ بیان کرتا جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں مسلسل، یہ حدیث مسلسل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی مسلسل، لیکن آپ دیکھیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تو آپ کے بعد کسی نے ایسا سوچا کہ بھی میں قریشیوں کی حدیث اکٹھی کروں، تو اس نے کیا کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم جو پڑھے، جو پڑھی کتابیں پڑھیں، ان میں ایسے صحابہ کے یا ایسے راویوں کے نام نکال دیے جو قریشی اور ہاشمی ہیں۔ اب ایک وصف ہے نا، صفت ہے نا، نسبت ہے، تو وہ کیا اس نے حدثنی القریشی قال حدثنی القریشی قال حدثنی القریشی نبی علیہ السلام تک۔ تو ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک کیا کہتے ہیں نا اس کو، نئے سے نیا طریقہ انٹروڈیوس کرانا، یہ تھا پچھلے لوگوں میں بھی تھا، جیسے آج کل فیشن ہوتا ہے، کوئی شے نظر آئی تو اس کو بنا دیا اور پیش کر دیا، تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ایسی کتابیں موجود ہیں، کوئی مینوسکرپٹ بھی موجود ہیں اس کے۔ میرے پاس ایک مینوسکرپٹ ہے، کوئی غالباً 6 صدی ہجری کے یا 5ویں صدی ہجری کے ایک اسکالر ہیں، ان کا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے شیوخ سے، اور نبی علیہ السلام تک جاتے ہیں، اور روایت المحمدیین وہ کہلاتا ہے، فلاں محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، اس نے حدیث محمد سے بیان کی، اس نے ہم پھر نیچے لکھتے ہیں یہ پہلا محمد کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے۔ پھر اسی طرح وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مثل اما واللہ انبانی الفتح، جیسے، مثل کا مطلب جیسے، کوئی وصف آئے جس میں یہ ہو واللہ انبانی الفتح، اللہ کی قسم مجھے نوجوان نے حدیث بیان کی، تو فتح کا مطلب نوجوان بھی ہے، فتح کا مطلب وہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے جو علم میں پکا اور پختہ ہو، یا فتح اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جو میدان جنگ میں بڑی دلیری کے ساتھ دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا اور لڑتا جائے، اس کو بھی فتح کہتے ہیں۔ اور باقی فتح ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کہتے ہیں واللہ انبانی الفتح، اللہ کی قسم فلاں نوجوان نے مجھے بتایا، تو اب نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی، صحابی نے واللہ انبانی الفتح کہا حدیث بیان کرتے ہوئے کہ واللہ، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام صرف اللہ کے رسول نہیں تھے بلکہ تگڑے انسان تھے، انبانی الفتح، آپ کو فتح کہہ دیا۔ تو اب اس کے بعد یہ ریت چل پڑی، دوسرے نے کہا واللہ انبانی الفتح، صحابی کو کہہ دیا اس نے، پھر صحابی کے بعد تابعی کو بھی پچھلے نے کہہ دیا واللہ انبانی الفتح۔ تو اس طرح ایک ٹرینڈ جو تھا وہ پیش کیا جاتا تھا اور پسند کیا جاتا تھا اس کو کہ اچھی چیز ہے یہ۔ تو یہ ہے مسلسل حدیث۔ پھر کہتے ہیں کذالک، قضا کا، یعنی اسی طرح ایک اور مثال، قد حدثنی قائما، کہ اس نے مجھے حدیث بیان کی کھڑے کھڑے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، صحابی نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کے ممبر پہ خطبہ دیا، جیسے حدیث میں آتا ہے سمعت، یعنی کون ہے صحابی، تابعی جو ہیں جناب علقمہ بن وقاص اللیثی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، تو علقمہ بن وقاص اللیثی وہ کون ہے، تابعی ہیں۔ یہ تابعی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمعت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہو علی المنبر، کہ وہ ممبر پر تھے تو میں نے ان سے یہ حدیث سنی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کوئی بھی وصف ہو اس کو کوئی بندہ دیکھ کے پھر آگے اس کو بیان کرتا جائے تو وہ ذرا تھوڑا سا پسند کیا جاتا تھا کہ چلو کہ جس سے حدیث بیان کی اس کی کم از کم اس نے حالت بھی بیان کر دی، کہ وہ نہیں کہ وہ صرف کرسی پہ بیٹھ کے ہر وقت حدیث بیان کرتے تھے، یا کیا نام ہے کچھ کھاتے وقت حدیث بیان کرتے تھے، یا لیٹے لیٹے حدیث بیان کرتے تھے، مختلف کیفیتیں ہوتی تھیں۔ کوئی بندہ لے لیں، کوئی بندہ لے لیں کہ بس اس کو فتح کہہ دیا اس نے کہ بڑا زبردست نوجوان، ٹھیک ہے۔ قضا کا اسی طرح قد حدثنی قائما، کہ اس نے حدیث بیان کی مجھ کو کھڑے کھڑے، یہ بھی ایک ٹھیک ہے، ہر شیخ کہتا جائے، ہر اسٹوڈنٹ کہتا جائے حدثنی محمد بن عبداللہ قائما،
وقال حدث اخبرنی یعنی کیا نام ہے اس کا جریر بن عبداللہ البجلی قائماً، تو اس طرح وہ کہتا جائے وہ حدیث کی سند قائماً کے ساتھ آگے چلتی جاتی ہے۔ او بعد ان حدثنی تبسما، یا جب انہوں نے مجھے حدیث بیان کی تو وہ مسکرائے، تبسم فرمایا، تو میں بتا چکا ہوں مثال آپ کو تبسم کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو مسلسل کہتے ہیں۔ اور بھی بڑی صفات ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے 2-4 انہوں نے لکھی ہیں، یہی اور بھی بہت ہو سکتی ہیں۔ پھر 12واں شعر ہے عزیزن، کہ وہ حدیث عزیز ہوتی ہے، مروی اثنین او ثلاثہ، جو روایت کی گئی ہو 2 سے یا 3 سے، یعنی چین ہے نا، چین، یہ چین ہے، تو اس چین کے بارے میں یہ یاد رکھے۔ اب یہ ایک نئی چیز انہوں نے بیان کی ہے، وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث کے ہر راوی کو چیک کر کے یہ دیکھنا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح موضوع ہے یا ضعیف ہے، تو وہ سلسلہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف، یہ پڑھ چکے ہیں 3 چیزیں، ہے نا، کہ نہیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نریشن ہے نا، مثلا میں نے ایک بات کہی، آپ نے سنی، آپ سے انہوں نے سنی، انہوں نے سنی، یہ ایک نریشن بن گئی۔ اسی طرح میری یہی بات یا کسی اور کی بات، وہی جو میں نے کہی حدیث بیان کی، وہ کسی اور نے آپ کو کی، آپ کو کی، آپ کو کی، آپ نے آپ کو کی، آپ نے آپ کو، اور پھر اس طرح وہ حدیث کتاب میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ ایک ہے، اب نیریشن 2 ہیں۔ اب عزیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز وہ حدیث ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے کم از کم 2 ہوں، یعنی 2 چینز ہوں ان کی، اور چینز میں کہیں پر 2 بندے ہوں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا میں بیان کروں، آپ 15 بندے اس کو سن رہے ہیں، وہ ایک نسل ہے نا۔ اب جب آپ آگے جا کے بیان کریں نا، یہ 15 بندے جب بیان کریں گے تو آپ کیا جو طبقہ ہے نا، آپ کا جو گروپ ہے، ہو سکتا ہے وہ آگے نیریشن اس میں کم ہو جائے یا ڈبل ہو جائے، اور اس سے آگے اور ڈبل ہو جائے، اور اس سے آگے کم ہو کے نا 1 یا 2 پہ آ جائے۔ تو اس عزیز میں دیکھنا یہ ہے کہ پوری نیریشن میں کم سے کم کس طبقے میں لوگ ہیں، کس طبقے میں کم سے کم ہے۔ طبقے سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ میں سے 2 نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، آگے 10 بندوں نے اس کو سنا ہے، 10 نے آگے 15 کو بیان کیا ہے، 15 سے آگے 30 کو آ گئی۔ اب ہم یہ 30 کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، لیکن پوری چین میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں 2 بندے ہیں، کم سے کم بندے کہاں ہیں۔ جہاں کم سے کم ہوں گے اس کو کہہ دیا جائے گا یہ حدیث ہے، مگر اس کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں خبر واحد، خبر واحد۔ پھر خبر واحد کی آگے 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں غریب، اور اگر 2 ہوں تو اس کو کہہ دیتے ہیں عزیز، اور اگر 2 سے زیادہ 3 ہوں تو اس کو کہہ دیتے ہیں مشہور۔ مجھے 2 سے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک آگے کو بتائی، اور وہ میں نے بتائی، وہ مثلا ابو ہریرہ نے بتائی، ابو ہریرہ کے بعد کسی اور صحابی نے کسی اور کو وہی حدیث بیان کی۔ اب ان کی چین بھی چل پڑی، ان کی بھی چل پڑی، چین تیسرے بندے نے یہ دونوں چینز اکٹھی کر لی، اور پتہ چلا ٹیکسٹ ایک ہے، چینز یہ مختلف ہیں۔ تو اس چین میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے طبقے میں، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، کون سے طبقے میں کم سے کم لوگ ہیں۔ مطلب ایک نے بتائی، حضرت ابو ہریرہ نے آگے بتائی، جی 2 لوگوں کو، ہاں ٹھیک ہے نا۔ ان 2 لوگوں نے، ایک نے علی نے 4 لوگوں کو بتائی، بالکل، اور مجاہد نے 10 لوگوں کو بتائی۔ ہاں، تو ہم علی کی طرف جائیں گے کیونکہ انہوں نے 4 لوگوں کو بتائی، کم سے کم لوگوں کی طرف، تو وہ عزیز، اگر اس میں 2 لوگوں میں تو وہ پھر عزیز کی اس میں کٹ گئی۔ ہاں وہ لیکن علی بھی شامل ہے نا، ہاں
علی کے طبقے کو ہم کہیں گے اس میں کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. علی نے 4 کو بتائی، 4 کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. علی سے جب حدیث شروع ہوئی ہے تو علی نے وہ حدیث جب بیان کی ہے تو آپ کو کی، علی کے فرینڈ نے وہی حدیث بیان کر دی کسی اور کو. اب علی کا طبقہ جو ہے نا اس کے فرینڈز کا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صرف 2 بندے ملتے ہیں جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں عزیز. اگر ایک ملتا ہے تو غریب کہتے ہیں اس کو. غریب. غریب، امیر غریب. ٹھیک ہو گیا. اور اگر 2 سے زیادہ ملتے ہیں، 3 ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مشہور. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ عزیز کا اور مشہور کا فرق. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر 2 ہوں تو عزیز، ہاں اگر 2 راوی ہوں تو ایک طبقے کے. یعنی غریب یہ جو عزیز کے مشہور، یعنی جی غریب، عزیز اور مشہور، یہ تینوں مل کے خبر واحد کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک ایک کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 1 2 3 بس. ٹھیک ہے. اس کو خبر واحد کہہ دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے حدیث مشہور، متواتر. ٹھیک ہے. یعنی نیریشن کی جو تعداد ہے اس تعداد کو دیکھ کے، نمبر کو دیکھ کے ایک نام رکھا گیا ہے. اگر وہ نمبر جو ہے نا نیریٹرز کے ایک روایت کو روایت کرنے میں 3 سے زیادہ، 5 ہیں، 10 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، 200 ہیں، 500 ہیں، تو وہ جتنے بھی زیادہ ہوں گے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ متواتر ہے. اور اگر 3 ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں مشہور ہے. اور اگر 2 ہیں تو عزیز، 1 ہے تو غریب. یہ بہرحال کتابوں میں یہ بات لکھ دی ہے. متواتر جو ہے نا، متواتر اس کا ذکر آگے آئے گا، تواتر سے ہے. تواتر عربی میں کہا جاتا ہے تواترت المطر، تواترت المطر. بارش ایک کے بعد ایک قطرہ جب برستا ہے نا تو اس کو تواتر کہتے ہیں. تو یہاں تواتر کا جو لفظ ہے یہ ہمارے محدثین نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا. آپ شروع میں دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کے شاگرد ہوں، انہوں نے تواتر کا لفظ یا متواتر حدیث کا ذکر نہیں کیا، نہ استعمال کیا ہے. یہ چیزیں بعد میں ہمارے ہاں آئی ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے مراد محدثین کی کتابوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مامون الرشید جو تھا اس نے ایک بیت الحکمہ بنایا تھا، اور اس بیت الحکمہ میں اس کی خواہش یہ تھی کہ ہم جدید ترین جو سائنس ہے، آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو اس میں لا کے ذرا تھوڑا سا لوگوں کو مزید آگے بڑھائیں. تو اس بیت الحکمہ کو بنانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ یورپ کے جو لائبریریز تھی یا ان کے پوپ تھے، بڑے بڑے پادری تھے جن کے پاس یونان کی جو فلاسفی تھی اس کا رد بھی تھا، اور انہوں نے کتابیں لکھی تھیں، تو وہ کتابیں انہوں نے ڈمپ کر کے ایک جگہ رکھی تھیں. اسپین کا واقعہ ہے کہ مامون نے جب اس کو خط لکھا تو اس نے کہا وہاں کے اس کے بادشاہ نے کہ بھئی میں اس کا کیا کروں. مشورہ کیا پوپ سے بھی، اور اس نے کہا جو ہم نے ڈمپ کر کے رکھی ہیں نا ان سب کتابوں کو نکالو، پیک کرو، بھجوا دو. انہوں نے کہا یہ ہمارا علم ہے. انہوں نے کہا ہمارا علم تھا تو فساد تھا، دیکھا نہیں کہ بائبل کو ہم نے کیا بنا دیا. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کیسے عجیب و غریب قسم کے نظریات ہیں جو پھیل گئے ہیں. ان کو نکالو یہاں سے تاکہ لوگ صرف بائبل پر ہی توجہ پوری کر سکیں. نکالو، فائدہ ہوگا ہمیں. اس نے فوراً پیک کرا جناب بھجوا دیے. مامون نے وہ ساری چیزیں لائبریری میں سجا کے بڑے بڑے علماء، اسکالرز، نوجوانوں کو بلا کر کرو ریسرچ، یہ لو پیسہ. اور پہلے سب سے پہلے ان کا ترجمہ کرایا. اس ترجمے میں یہ چیزیں عام تھیں، اس ترجمے میں یہ ٹرم تھی متواتر کی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ تواتر یہ ایک اس دور میں گریکس نے یا ان کے جواب میں جو کرسچنز نے لکھا تھا اپنی فلسفی کو، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں بڑی خبر پھیلتی ہے اور بڑی غلط بن جاتی ہے. جیسے آج کل ہیں
ایک خبر ہوئی اس کو آگے کئی سے کئی خبریں بنا کے مختلف جو ہمارے صحافی حضرات ہیں وہ اس کو خبر بنا کے بریکنگ نیوز لگا دیتے ہیں، اور وہ دماغ جو ہے نا عام پبلک کا وہ بھی خراب کرتی ہے وہ چیز. تو ایکا نہیں رہتا، خیالات بکھر جاتے ہیں، سب منتشر ہو جاتے ہیں، پریشانی الگ ہے، لڑائیاں جھگڑے الگ ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ایک خبر کے بارے میں پبلک کو پابند کرتے ہیں کہ خبر وہ صحیح ہوگی جو تسلسل کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے، بے شمار لوگ اس کو بیان کریں، پھر اس کے آپ قائل ہوں. بصورت دیگر وہ خبر پھیلانی نہیں ہے، اس کی ورنہ یہ سزا ہوگی. تو انہوں نے جناب یہ قانون بنا کے لاگو کر دیا. اب وہ متواتر کا جو لفظ تھا نا وہ تھا ان کے لیے. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ معتزلہ جو ہیں انہوں نے اس لفظ کو بڑا خوبصورت پایا اور لے لیا. معتزلہ نے جو اصول فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، آپ یقین مانیں کہ 90% سے زیادہ ان کی جو تھاٹس ہیں وہ آج کل ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. انہی تھاٹس کا نتیجہ ہے کہ یہ اصول بنائے گئے ہیں کہ حدیث ظنی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی. اس حدیث کو قبول کیا جائے جو متواتر ہو. خبر واحد جو ہے نا یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتی. یہ اسی اصول کا نتیجہ ہے، یہ اسی لٹریچر کا نتیجہ ہے کہ معتزلہ نے اپنے ہاں اس اصول کو رکھا ہے. اور اسی تواتر کی بنیاد پہ ہمارے ہاں بھی بڑی لیدے ہو رہی ہے. ایک صاحب ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں، عجیب و غریب حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پیچھے ذہن یہی ہے ان کا، معتزلی ذہن ہے کہ نہیں بس چند سنتیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں. عقل نہیں مانتی ایسی باتوں کو کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ کیا حدیث ہے جناب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کرتے تھے تو اس کو 3 بار دہراتے تھے، کہ آپ جب بات کرتے تھے تو آپ اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. یہ کیسی حدیث ہے؟ یہ نہیں مانتے کہ سیدہ عائشہ کی عمر تھوڑی تھی اور ان کی شادی ہو گئی تھی. عقل نہیں مانتی. تو پھر اگر بتائیں، دلائل بتائیں تو کہتے ہیں جی خبر واحد ہے، نہ نہیں مانے تو کیا ہوا. جیسے وہ ہے نا کہ حضرت عائشہ کی عمر انہوں نے لکھی کہ 9 سال تھی جب ان کا وہ نکاح ہوا. تو نکاح نہیں، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. اچھا، وہ کسی نے اس پہ اوپر لکھا کہ جو محدث ہیں لکھنے والے وہ 1 لگانا بھول گئے، تو 16 تو وہ اس طریقے سے وہ بیانیاں مطلب بڑی حیرت کی بات ہے کہ بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ بھئی غلطی ہو گئی ان سے کہ وہ 16 لکھنا چاہ رہے تھے، انہوں نے غلطی سے 6 لکھ دیا. حالانکہ وہ نہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہند سے ہم لکھتے ہیں ان کے یہ ہند سے تھے، ان کے تو ہند سے ہی نہیں تھے. یہ وہ تو واحد لکھتے تھے. کان عمرہا 6 سنہ، 6 تھوڑی لکھا ہے. یعنی عجیب و غریب باتیں ہیں، بس کہہ دینا. نہیں، یہ تو یہ کہ نا 16 سنہ وہ ہے نہیں، وہ کیا کان عمرہا 6 سنہ بس. اب 6 کے بعد الف لگانے کا کیا تک بنتا ہے. تو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں بتاؤں یہ لٹریچر ایسا ہے کہ ہم ہیں 2 چیزوں سے محروم. ایک ہماری میجورٹی جو ہے نا وہ انگریزی پڑھتی نہیں، جانتی نہیں، اور جو جانتی ہے وہ صرف انگریزی ہے. وہ انگریزی کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ انگریز بنا پھرتا ہے، اسی سوچ کے ساتھ دین کو پڑھتا ہے. معذرت اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے. لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. زبان اپنا کلچر دیتی ہے، یہ یاد رکھیں. کوئی بھی زبان آپ لیں گے نا وہ آپ کو کلچر دے گی، آپ کو طریقہ اپنا سکھائے گی.
یہ وہ زبان یہ کہتی ہے جب چھینک ماریں تو سوری کہہ دیں، عربی زبان یہ کہتی ہے چھینک ماریں تو الحمدللہ کہیں۔ کتنا فرق ہے؟ اور اگر آپ الحمدللہ کہیں وہ سوری والا دیکھے گا آپ کو، یہ کیا کر رہا ہے بھئی، تم کہہ دو سوری تو ٹھیک ہے، اور میں کہوں الحمدللہ تو معیوب بات ہے۔ یعنی اس حد تک وہ چڑھائی کرتے ہیں ہم پہ، یہ مولوی میرے پاس بیٹھا الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اینی ہاؤ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ عربی زبان کو بھی بہت کم جانتے ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور انگریزی کو بھی۔ اگر آپ تھوڑا سا نیٹ پہ جائیں تو اس پہ جا کے نہ صرف اتنا لکھیں کہ کتنی کوئنز تھیں جنہوں نے اممیچورٹی میں شادیاں کی ہیں، اممیچور تھیں وہ، اور ان کے ایک نہیں دو دو تین تین بار شادیاں ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے کنگز نے کی ہیں جو 60 70 سال کے تھے۔ آپ رومیو جولیٹ بڑی فیمس کہانی ہے، آپ ان کی ایج پڑھ لیں، حیرت ہوتی ہے کہ وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کی وہ ساری کوئی داستان لکھی گئی، وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، یعنی آپ ان چیزوں کو ذرا ان لوگوں کو بتائیں، انہوں نے کہا یار چھوڑو ان چیزوں کو، یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کلچر کیسا ہے؟ ان کے لیے جائز تھا تو نبی علیہ السلام کے لیے ناجائز ہے، اور انہوں نے جب شادیاں کی ہیں تو ان کی اس شادی کی بنیاد پہ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے اگر شادی کی ہے تو لڑکی بھی راضی ہے، لڑکی کا باپ بھی راضی ہے، معاشرہ بھی راضی ہے، دشمن بھی راضی ہے۔ اس نے آپ پر یہ اخلاقی الزام نہیں لگایا۔ دیکھا جائے تو ہمارے لوگ ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں، شرماتے ہیں، بھئی شرم آتی ہے یار، 6 سال کی لڑکی، اتنی بڑی عمر کا آدمی۔ میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو رواج دینا چاہیے۔ تم کہتے ہو لو میں نے کر کے دکھا دیا، اب بات کرو۔ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ مکہ یا خطہ عرب کا جو مزاج ہے نا وہ بڑا گرم ہے، ماحول بڑا گرم ہے۔ اس ماحول کی گرمی کی وجہ سے 4 سال کی بچی کو بھی مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو ہی وہ آئی تو اس کا بالغ ہو گئی، قرآن مجید کا یہ حکم ہے۔ تو 4 سال کی بچی کو بھی مینسز آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان صرف 12 سال کا فرق تھا۔ سوچیں، یعنی 12 سال کی عمر کے تھے، شادی ہوئی، 13ویں سال اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ اب بیٹا اور باپ جب دونوں اکٹھے چلتے تھے نا، لوگ کہتے تھے یہ بھائی بھائی ہیں۔ ان کا کلچر ہے بھائی، کون سی بری بات تھی؟ پھر دوسری طرف میں دیکھتا ہوں، یونیورسٹی میں تھا، جو 2000 پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب یونیورسٹی کا تھوڑا سا عزت تھی، احترام تھا، تو اس وقت ہمارے ہاں رشین سٹیٹس جو تھی نا، یہ ساری مڈل سینٹرل ایشیا، اس کے بے شمار لڑکے لڑکیاں پڑھنے کے لیے آئے، خوبصورت گورے چٹے لمبے لمبے نوجوان ہوتے تھے، لڑکیاں بھی ایسی تھیں۔ تو وہ ان سے جب اس بات کا ذکر ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ تو معمولی سی بات ہے، مکہ میں اگر یہ ماحول تھا تو ہمارے ہاں سائبیریا میں جو ہماری لڑکی ہوتی ہے وہ 30 سال کی ہو جاتی ہے، اس کو مینسز نہیں آتے۔ اندازہ کریں، اس لیے تو پیوٹن جو ہے نا بار بار شادیاں کر رہا ہے، وہ کہ کیا ہوا، ماحول بھی ان کا اجازت دیتا ہے ان کو۔ تو ماحول کو بھی دیکھیں نا، آپ اپنے ماحول کو دیکھ کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں شرم آتی ہے کہ 16 سال سے، اب 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کو بھی کہتے ہیں ناجائز ہے، 18 سال کی عمر کی جائے، وہ چوبرٹی تو اس کو ہو گئی کم از کم 13-14 سال میں ہو جاتی ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، مگر نہیں۔ تو یہ سیکولر جو تنظیمیں ہیں نا، انہوں نے بڑا گند مچایا ہوا ہے، بہت گند مچایا ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایسا بندہ جو دین کو کم جانتا ہے، تھوڑا جانتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری کوششیں بھی بڑی کم ہیں،
کہ ہم بھی لوگوں کو تھوڑا سا آگاہ کر سکیں، ان ایشوز پہ بات کریں، انہیں سمجھائیں، قائل کریں ہاں بھی بالکل ٹھیک ہے، لٹریچر دیں، کوئی لکھیں، وہ بھی بہت کم ہے۔ تو خیر بات عزیز کی ہو رہی تھی۔ عزیز مروی اثنین او ثلاثہ، آپ نے سوال کیا تھا کہ 2 ہوں یا 3 ہوں، انہوں نے یہ لکھا ہے نا، تو یہ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے، ورنہ آپ کتابیں پڑھیں۔ میں متواتر کی بات کر رہا تھا، پہلے وہ ذرا ختم کر دوں۔ ہاں، متواتر کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد تک، تھوڑا عرصہ بعد تک، متواتر کا لفظ محدثین نے استعمال نہیں کیا۔ ان کا لٹریچر پڑھیں، انہوں نے کبھی بھی متواتر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست مقدمہ لکھا ہے صحیح مسلم میں، اس مقدمے میں بھی اصول حدیث کی بے شمار باتیں کی ہیں، مگر متواتر کا لفظ نہیں لکھا، استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ جو لفظ ہے ہمارے ہاں آیا ہے 4 صدی ہجری میں، جب محدثین نے کتابیں لکھنا شروع کیں تو جو لٹریچر تھا ان کا معتزلہ کا، اس سے متاثر ہو کے کچھ نہ کچھ ٹرمز کو اپنے ہاں جگہ دی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ تواتر کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی اس کو یوں بنا دیتے ہیں۔ تو بنایا تو تھا، بنایا تو ہے، مگر کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ متواتر حدیث ایسی ملتی ہے جس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ متواتر وہ روایت ہے جس کو ایک جم غفیر روایت کرے، صحابہ کا جم غفیر اس حدیث کو روایت کرے۔ جم غفیر سے مراد کم از کم 10 سے زیادہ ہوں، کم نہ ہوں، 40 ہوں، 60 ہوں، 70 ہوں، 200 ہوں، 1000 ہوں، یہ جم غفیر ہے۔ تو وہ روایت کرے، پھر ان سے پھر جب روایت کرے تو یہ کہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول اللہ کو دیکھا، یا یوں کہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو جو حصی بات ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہو، کہ سننے کی، دیکھنے کی، ساتھ چلنے کی، لینے دینے کی، وہ حصی بات جو ہے نا وہ بیچ میں شامل ہو۔ یہ صحابی اس طرح بیان کریں، اور صحابہ کے بعد اگلی نسل کے تابعین ہیں وہ بھی اسی طرح اس حدیث کو بیان کریں، اور وہ بھی جم غفیر ہو۔ پھر اسی طرح اگلی نسل ہے تبع تابعین کی، وہ بھی اس حدیث کو اسی طرح بیان کرے جیسے انہوں نے کہا سمعت یا حدثنی، تو یہ بھی کہیں سمعت یا حدثنی، تب جا کے وہ حدیث متواتر ہوگی۔ اب ایک سوال ہے، ایسی حدیث ملتی ہے کہیں؟ ایک حدیث بھی نہیں ملتی، ایک حدیث بھی۔ ساری خبریں جو ہے نا وہ زیادہ تر 99% خبر احاد ہے۔ کہتے ہیں متواتر کو قبول کر لیں گے، وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں خبر واحد ہے، وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے اس کو قبول کرنے میں ہمیں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوگی، اور دیکھیں گے کہ کیا یہ ہمارے اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔ جہاں اصول قابو آتا ہے، پسند آتا ہے کہ اس کے موافق ہے یہ حدیث، کہیں گے یہ ٹھیک ہے، اور جہاں نہیں ہے کہیں گے یہ ظنی ہے۔ یہ ہیں وہ اصول جو پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آپ دوسروں کو کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں خود اپنے افراد دینی مدارس میں، مذہبی مدارس میں ایسے تیار ہو رہے ہیں جو کہ اس ذہن کو لے کے باہر نکلتے ہیں، ہم دوسروں کا کیا مقابلہ کریں؟ سوری اگر آپ میں کوئی ایسا ہو تو مائنڈ نہ کرے، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال اس قسم کے لٹریچر نے اصول جب بنائے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے آپ پڑھیں۔ بے شمار احادیث جو ہیں ان کو اپنی فقہ کا سورس نہیں بنایا گیا، جو صحیح احادیث ہیں ان کو اپنی فقہ کا سورس نہیں بنایا۔ ہاں ضعیف احادیث کو ضرور بنایا گیا اور ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن جو صحیح احادیث ہیں ان کو نہیں کیا گیا، اور جو صحیح ہیں ان کو یہ کہہ کے چونکہ یہ ظنی ہیں، خبر واحد ہیں، ایک طرف کر دیا گیا، اور جہاں پسند آیا وہ لے لیا، جہاں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کچھ ہوا۔ اب پسند و ناپسند کی بات بھی دیکھ لیں، جو چیز پسند آئی وہ لے لی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتے بتائے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم، یہ رشتے حرام ہیں، ان سے شادیاں نہیں ہو سکتی۔
آخر میں اسی پارے کے آخر میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو بھی ایک شخص بیویاں بنا کے نہیں رکھ سکتا۔ ریزن کیا ہے؟ ان دونوں بہنوں کے درمیان سوکن پن آئے گا اور ان کا رشتہ جو تقدس کا ہے بہنوں کا وہ ٹوٹ جائے گا، نفرت میں بدل جائے گا۔ تو اللہ نے اس لیے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو لاگو ایک اور طریقے سے کیا، وہ آپ کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کی خالہ، پھپھی، بھانجی یا بھتیجی اس کو دوسری بیوی بنا کے گھر نہ لائے، کیونکہ ان کے درمیان بھی رشتہ ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ رشتہ جڑ گیا تو ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، سوکن پن، تو آپ نے منع کر دیا۔ اب یہ حدیث ہے، خبر واحد ہے، اس کو لے لیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں یہ حدیث، قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور جو رشتے بتائے ہیں ان میں تو اس رشتے کا ذکر ہی نہیں ہے کہ دوسری بیوی بھانجی ہو، بھتیجی ہو یا خالہ ہو یا پھپھی ہو، وہ تو ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو خبر واحد ہے، اس کو چھوڑیں آپ۔ لیکن آپ یہ کہیں جو قرآن مجید میں بس وہی حرام ہوگا اور جو قرآن مجید میں ہوگا وہی حلال ہوگا۔ آپ اگر اسی اصول کو لیں تو پھر یہ رشتہ جائز قرار دیں یار۔ کسی شخص کو کہیں یار تم اپنی بھانجی سے شادی، بیوی کی بھانجی سے شادی کر لو، بھتیجی سے کر لو، اسے پتہ نہیں ہے یہ اصول ہے نا، اگر امپلیمنٹ ہوگا نا تو پہلی بیوی بھی ہاتھ سے جائے گی۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں اس لیے امپلیمنٹ نہیں کرتے، باقی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جناب کوئی ہم اس اصول پر عمل کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہاں جی، تو خیر یہ اس طرح کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، بڑے کمزور ہیں دیکھا جائے تو، مگر ان کمزور اصولوں کو اتنا طاقتور تسلیم کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو اگنور کر دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر یہ جو کہتے ہیں نا جو روایت کی گئی ہو 2 سے یا 3 سے، 2 سے یا 3 سے، یہ ان کا اپنا کہنا ہے، ورنہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں نخبۃ الفکر، تو اس میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ حدیث جس کے کسی بھی طبقے میں کم از کم 2 لوگ ہوں وہ حدیث عزیز کہلاتی ہے، ورنہ وہ عزیز نہیں ہے، وہ متواتر ہے۔ اگر زیادہ ہیں، 3 ہیں کم از کم، تو وہ مشہور ہے، عزیز نہیں ہے۔ تو ان کی اس تعریف کو لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے۔ وہ کیوں پسند کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں عزیز کا مطلب ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، کہ ہم نے تگڑا کیا، مضبوط کر دیا 2 نبیوں کے ساتھ ایک تیسرے نبی کو بھیج کے۔ تو عززہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو مضبوط کرنا۔ تو یہاں ایک جو ہے وہ دوسرا اگر اس کو مضبوط کر دے، وہی نیریشن کر دے، تو ایک کی روایت اور مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے جو کیا بیان وہی دوسرا کر رہا ہے، تو اس نے مضبوط کر دیا اس کو۔ بس 2 کافی ہیں مضبوط کرنے کے لیے، تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر 2 پر اکتفا نہیں، تیسرے پہ کرتے ہیں تو پھر ایسا کریں چوتھے پر بھی کر لیں، چوتھے کے بارے میں بھی یہی کہہ دیں، وہ یار 3 نہیں چوتھا ہو تو وہ ٹھیک ہوتا۔ تو اس لیے یہاں ان کی اس بات کو محدثین نے، بعد کے محدثین نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہونا یوں چاہیے تھا عزیز مروی اثنین، بس او ثلاثہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کہتے ہیں مشہور، اور وہ روایت مشہور بھی ہے، یعنی وہ روایت جس کو ہم مشہور کہتے ہیں یہ وہ روایت ہے کہ مروی جو روایت کی گئی ہو فوق ما ثلاثہ، اوپر ان راویوں کے جو 3 سے ہوں، یعنی 3 اور 3 سے اوپر جو راوی ہیں وہ اگر روایت کریں حدیث کو تو وہ مشہور کہلاتی ہے۔ تو میں سسٹم بتا چکا ہوں آپ کو، مثلا یہ پہلا طبقہ ہے، پچھلا آپ کا دوسرا ہے، اس سے پچھلا تیسرا ہے، اور اس سے پچھلا چوتھا ہے، یہ طبقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے طبقہ کو دیکھیں تو 6 بندے ہیں،
ان 6 سے روایت کرتے ہیں یہ پچھلے 4، پھر ان 4 سے روایت کرتے ہیں وہ پچھلے 2، پھر ان سے روایت کرتے ہیں پچھلے 2۔ تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا اتنا نمبر ہے ان کا، ہم نے نیریشن میں اس پہ طبقے کو دیکھنا ہے، طبقے کو، کہ طبقے میں کم سے کم کتنے لوگ ہیں اور کس جگہ ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں 5-6 ہیں، یہاں 4 ہیں، وہاں 2 ہیں، وہاں بھی 2 ہیں، تو کم از کم 2 راوی ملتے ہیں۔ تو اس 2 راویوں کو دیکھ کے ہم نے اس کو عزیز کہنا ہے۔ اگر 1 ملتا ہے تو اس کو غریب کہیں گے، اور اگر 2 سے زائد 3 ملتے ہیں یا 3 سے زیادہ ملتے ہیں تو اس کو مشہور کہیں گے، اور اگر جمع غفیر ہے تو وہ متواتر ہوگی، مگر ایسی حدیث ملتی نہیں ہے۔ علماء نے کیا کیا ہے کہ فقہا نے بھی جب دیکھا کہ یار یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ جمع غفیر ہو، ملتا نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا ایک حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں کر لی، ایک ہے متواتر معنوی اور دوسری ہے متواتر لفظی، کہ وہ حدیث جو لفظ کے ساتھ تواتر کے ساتھ، لفظی تواتر کے ساتھ بیان ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ متواتر لفظی ہے۔ ہاں یہ حدیث نہیں ملتی، کیونکہ ایک لفظ کو جمع غفیر بولے ایک پوری عبارت کو، پھر اس کے بعد اگلی عبارت اگلا جمع غفیر بھی اس کو بولے تو یہ ناممکن ہے، اور ایسی روایت کبھی اکٹھی کی ہی نہیں ہے محدثین کرام نے، کیونکہ ہر طبقے میں جمع غفیر نہیں ملتا، ایک طبقے میں جمع غفیر مل جائے گا لیکن دوسرے میں کم ملے گا، اور تیسرے میں اس سے بھی کم ملے گا۔ یہ تو وہ کہتے ہیں متواتر معنوی جو ہے یہ ملتی ہے روایت، یعنی ایسی روایت جس کا معنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت کو دیکھ کے، اس شخصیت کے جو الفاظ نہیں اعمال ہیں، ان عملوں کو دیکھ کے اگر صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں اور سب اس کی روایت میں اس عمل سے متفق ہیں، اور پھر یہی روایت بعد کی نسل بھی بیان کرتی ہے اور سب اس پر متفق ہیں، تو اس کو معنوی روایت کہیں گے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی دعا مانگی، نماز کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، جب کبھی بھی دعا مانگی، صحابہ کہتے ہیں آپ نے رفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اب آپ کا یہ عمل صحابہ کرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ جب بھی دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ دوسری نسل کہتی ہے کہ آپ نے اس موقع پر دعا مانگی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا، یہ ایک فعل ہے جو تواتر سے ثابت ہوتا ہے، یعنی معنی حدیث کا وہ آپ کے لفظ تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے جو ایکشنز ہیں ان کو دیکھ کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی کسی بھی انداز سے اور نماز کے علاوہ کبھی بھی کہیں کسی کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد یا ویسے ہی آپ نے کسی کو دعا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا آپ نے کھڑے کھڑے یوں نہیں کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، تو یہ تواتر عمل ملتا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال خبر واحد اس کے مقابلے میں مشہور، عزیز اور غریب ہے۔ تو مشہور اور عزیز تو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے معنعن۔ ٹائم ہے بھئی ہمارے پاس؟ آپ ٹھیک ہے۔ 13واں شعر ہے کہ معنعن کعن سعید عن کرم ومبہم ما فیہ راون لم یسم۔ ایک اور حدیث کہتے ہیں معنعن ہوتی ہے، معنعن کہتے ہیں، ایک معنعن ہوتی ہے اور ایک معنن ہوتی ہے۔ معنن وہ بھی شاید آئے گا۔ معنعن ایسی حدیث جو عن کے لفظ سے روایت کی جائے، کہ صحابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے پچھلا کہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن،
اور پھر یہ عن کا سلسلہ چلتا جائے، یعنی دوسری تیسری نسل تک یہ عن چلے، تو یہ اس حدیث کو کہتے ہیں معنعن، یعنی جو عن کے لفظ سے روایت ہوئی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں مثلا مثال عن سعید عن کرم، وہ لیتے جائیں عن آگے لیتے جائیں، تو عن کا لفظ جب استعمال ہو تو عن سے مراد آن دی اتھارٹی آف، سمجھ آئی نا، عن سے مراد آن دی اتھارٹی آف۔ ویسے تو عن کا مطلب سے ہوتا ہے نا، تو یعنی آن دی اتھارٹی آف اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو یہ معنعن ہے۔ پھر مبہم، پھر ایک روایت ہوتی ہے مبہم، اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ما فیہ راوٍ، وہ روایت جس میں ایک راوی تو ہو لیکن لم یسم، اس کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مثلا یوں کہے کہ قال سعید بن جبیر عن رجل عن رسول اللہ عن ابی بکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قال سعید بن جبیر عن رجل عن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب ابو بکر کا نام واضح ہے، سعید بن جبیر کا نام بھی واضح ہے، ایک رجل کون ہے؟ اب یہاں سوال ہوتا ہے، اب یہ مبہم ہے، یعنی جس کا نام غیر واضح، جس کا نام نہیں لیا گیا، رجل کہہ دیا گیا، تو ایسی روایت بھی کیا ہوتی ہے؟ مبہم کہلاتی ہے۔ جب تک اس کے نام کا علم نہیں ہوگا وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوگی، کیونکہ نام کا پتہ چلے گا تو ہر نام کی الحمدللہ بایوگرافی محفوظ ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اس دور میں بھی معلوم لوگ جانتے تھے کہ حدیث کا میدان کن کن لوگوں کے پاس ہے اور کون حدیث روایت کرتا ہے، کس مزاج کا ہے، کس مزاج کا نہیں، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ اسی چیز کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلنا لا نسأل، کہ جب شروع میں تابعین کے دور کی بات ہے کہ کننا لا نسأل عن الرجل، ہم جو بھی ہمیں حدیث بیان کرتا تھا ہم اس سے سوال نہیں کرتے تھے کہ تم نے حدیث کس سے سنی، لیکن فلما حدثت الفتنہ، جب فتنہ عثمان یعنی شہادت عثمان واقع ہوا تو قلنا سموا لنا رجالکم، تو ہم نے کہا میاں جس کی حدیث بیان کر رہے ہو جس اتھارٹی پہ اس کا نام ہمیں بتاؤ کون ہے وہ۔ تو جو ہی وہ نام بتاتا ہمیں پتہ چل جاتا یہ شخص بدعتی ہے، یہ بندہ وہ نہیں ہے جو ہمارے سرکل میں حدیث بیان کرنے والا ہو، یہ سرکل سے باہر کا بندہ ہے، تو یہ حدیث میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو ہم اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے، لیکن جو ہمارے سرکل میں ہوتے تھے ہم ان کی حدیث لے لیتے تھے۔ قلنا لا نسأل عن الاسناد فلما حدثت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالکم، کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو نام واضح ہوگا تو پتہ چل جائے گا، ورنہ نام واضح نہ ہو، کسی آدمی نے کہا کون ہے بھائی، ہم بھی پوچھتے ہیں او جی پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے، ہم کہتے ہیں کس نے، کون ہے وہ، نام بتاؤ، تو وہ ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم پتہ چلے، ہم اسی ابہام سے نکلیں، اور جب اس سے نکلتے ہیں تسلی ہوتی ہے، یا پھر نفی کر دیتے ہیں اس کی کہ نہیں مانتے ہم اس کو۔ تو یہاں یہی ہے کہ مبہم ما فیہ راو لم یسم، تو مبہم جو روایات ہیں ان کو جمع کر کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہماری تاریخ کے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر بڑی دلچسپ کتاب لکھی ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھیں۔ اس کتاب کو وہ یہ نہیں صرف راویوں کو بیان نہیں کرتے بلکہ حدیث کے بھی بعض اوقات وہ لفظ آتے ہیں نا، جاء الاعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ بدو کون ہے؟ پوری کہانیاں، پورا واقعہ امام خطیب بغدادی وہ تلاش کر کے اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، یہ بدو تھا اور اس کا نام یہ تھا۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس ہے، وہ خاتون کون تھی بھائی؟ اس کو بھی تلاش کر کے وہ پورا واقعہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عورت یہ فلاں نام کی تھی۔ تو بڑا دلچسپ مزے کا علم ہے یہ، اگر اس کو ذرا تھوڑا سا اس کتاب کو ہم پڑھیں نا تو مزہ آتا ہے پڑھ کے۔